الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال عليه السلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ابھی مولانا نے اس عاجز کے تعارف میں جس محبت کا اظہار فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے شایان شان اس کا صلہ عطا فرمائے. جس گمان کے ساتھ یہ بات کہی ہے، اللہ ویسی ہی گمان کے مطابق اس عاجز کو بنا بھی دے. لیکن جو بات کہی گئی ہے اس سے ایک غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، اس کا ازالہ ضروری ہے. بات یہ کہی گئی کہ شریعت کی پابندی کے ساتھ طریقت کو طے کرانا، اس سے یہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے کہ کیا شریعت اور طریقت الگ الگ چیزیں ہیں اور ایک دوسرے کی ضد ہیں. شریعت اور طریقت دونوں نعمتیں ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی. شریعت کہتے ہیں ظاہری اعمال کو، اور طریقت کہتے ہیں قلب کے احوال کو. مشکل یہ پیش آتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے حالت امتحان میں پیدا کیا. ہر انسان کا ہر وقت امتحان ہے، حتیٰ کہ دیندار انسان کا بھی امتحان ہے. اسی امتحان کا ایک حصہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کا مزاج ایسا بنایا ہے کہ اس میں بہت جلدی بے اعتدالی پیدا ہو جاتی، اور تزکیے کا حاصل یہ ہے کہ مزاج میں اعتدال پیدا ہو جائے. بے اعتدالی کی ایک چھوٹی سی مثال ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں سمجھیں. ضرورت سے زیادہ کھانا کھانا سخت نقصان دہ. اس زمانے کی جو عمومی بیماریاں ہیں، شوگر اور بی پی، یہ دونوں زیادہ کھانے اور بے اعتدالی کے ساتھ کھانے کا نتیجہ. ضرورت سے زیادہ کھانا، بار بار کھانا. نمازیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو 5 ہی دی، ان 5 کی پابندی بھی جو کر لیں بڑے خوش نصیب ہیں. لیکن صبح سے شام تک ہمارے کھانے کی تعداد 5 سے کہیں زیادہ ہوتی ہے عام طور سے. ابھی ناشتہ، ابھی چاشتہ، ابھی عشائیہ، ابھی مسائیہ، ابھی صباحیہ، یہ رات کا کھانا. اور اگر بس چلے تو شاید جب رات میں آنکھ کھلے تو اس وقت بھی کھائے آدمی. یہ ہے نا بے اعتدالی. بھوک لگی ہے اور بہت لذیذ کھانا سامنے ہے، اس وقت اپنے کو کنٹرول کرنا اور جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کھانا، صحت کے لیے جتنا ضروری ہے عمل کرنا اس پر اتنا ہی مشکل ہے. کتنا کنٹرول چاہیے اپنے آپ پر.
جب انسان قلبی اعمال میں لگتا ہے اور اسے اللہ کی محبت کا کوئی ذرہ نصیب ہوتا ہے تو اس کو اس سے زیادہ مزہ آتا ہے جتنا مزہ کسی بھوکے کو کھانا کھانے میں آتا ہے، جتنا مزہ کسی پیاسے کو ٹھنڈا اور میٹھا شربت پینے میں آتا ہے، اور جتنا مزہ کسی مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں آتا ہے، اس سے زیادہ انسان کو لذت ملتی ہے اس وقت جب اسے اللہ کی محبت کا کوئی ایک قطرہ نصیب ہو جاتا ہے۔ بے اعتدالی ہر جگہ غلط ہے، بے اعتدالی ہر جگہ نقصان دہ۔ اللہ کی محبت ملنے کے بعد بھی اعتدال کو برقرار رکھنا، یہ ہے طریقت کو شریعت کا پابند بنانا۔ کسی کو خشک علم حاصل ہو جاتا ہے، اس میں بے اعتدالی ہو جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ کسی کو اللہ کی محبت اور معرفت کے نتیجے میں کچھ قلبی کیفیات نصیب ہونے لگتی ہیں، اس میں بے اعتدالی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ ہے اعتدال کو باقی رکھنا۔ حضور کی زندگی سے ایک نمونہ ہم دیکھیں۔ ایک صحابیہ آئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ ان کے شوہر صحابی تھے، نہایت نیک و متقی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی تم لوگوں کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، تمہارے شوہر کا کیا حال ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور میرے شوہر بہت نیک ہیں، اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، بہت دیندار اور بہت متقی ہیں، روزانہ روزہ رکھتے ہیں، پوری رات نماز پڑھتے ہیں۔ بظاہر یہ کتنی تعریف ہے، لیکن اس کے اندر شکایت چھپی ہوئی تھی۔ کیوں؟ وہ روزہ رکھتے تھے تو اللہ کی محبت میں رکھتے تھے نا، اور ان کو مزہ آتا تھا۔ کھانے والے کو کھانا کھا کر اتنا مزہ نہیں آتا جتنا اللہ کی محبت میں بھوکے رہنے میں مزہ آتا۔ اور رات رات بھر نماز پڑھتے تھے تو اللہ کی محبت میں پڑھتے تھے نا، پیر پھیلا کر ایئر کنڈیشن روم میں نرم و نازک تکیے پر سر رکھ کر سونے میں وہ مزہ نہیں آتا، بلکہ پہلو میں حلال و پاکیزہ کوئی شریک حیات ہو اس کے ساتھ بھی سونے میں وہ مزہ نہیں آتا جو مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کرنے میں اور اللہ کی محبت میں رونے میں مزہ آتا ہے۔ اللہ یہ مزہ نصیب فرما دے۔ تو وہ جو کچھ بھی کر رہے تھے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کر رہے تھے نا، لیکن اس محبت میں بے اعتدالی ہو رہی تھی، اور اس بے اعتدالی کے نتیجے میں حق تلفی ہو رہی تھی جو شریعت کے خلاف ہے۔ یہاں شریعت کی پابندی کی ضرورت تھی۔ جب روزانہ بندہ روزہ رکھے گا تو گھر کے کام کاج میں تو فرق آئے گا نا، بال بچوں کی ضروریات کیسے پوری ہوں گی؟ اور سوچیں، خواتین سوچیں، جس کا شوہر روزانہ پوری رات عبادت کرے گا تو بیوی بھی تو بیچاری اس کا انتظار ہی کرتی رہ جائے گی، تو حق تلفی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو کام کامل اخلاص سے ہو رہا تھا، لیکن حق تلفی ہو رہی تھی۔ اس حق تلفی کو دور کرنے کے لیے شریعت کی پابندی کرانی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بھیج دینا اپنے شوہر کو۔ انہوں نے جا کر کے کہا کہ آپ کو حضور یاد کر رہے تھے۔ وہ آئے دوڑتے ہوئے محبت میں، جی حضور آپ نے یاد فرمایا ہاں مجھے معلوم ہوا تم روزانہ روزہ رکھتے ہو، پوری رات عبادت کرتے ہو، ان لی جسدی کا علیک حقا، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، وان لزوجک علیک حقا، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ اللہ کی محبت میں روزے بھی رکھو،
اللہ کی محبت میں عبادت بھی کرو، لیکن اس کا بھی خیال رکھو کہ تمہارے جسم کی جو ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری ہوتی رہے۔ نیند بھی تمہارے جسم کی ضرورت ہے، خوراک بھی تمہارے جسم کی ضرورت ہے، اور تمہارے وقت میں تمہاری بیوی کا بھی حصہ ہے، اس کی بھی ضرورتیں ہیں۔ یہ ہے طریقت کو شریعت کا پابند بنانا، اور یہ ہے سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء ربانیین وہی کہے جاتے ہیں جن کے پاس خشک علم نہ ہو، جو شریعت اور طریقت کے جامع ہوں، جن کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو، جن کا دماغ علم شریعت سے لبریز ہو، علم نبوت سے لبریز ہو، اور جو خود اعتدال کے ساتھ جیتے ہوں، دوسروں کو اعتدال سکھاتے ہوں۔ یہ ہمارے اکابر علماء دیوبند کا خصوصی امتیاز ہے۔ بے اعتدالی ہمیشہ پیدا ہوتی ہے، یہود و نصارہ کی گمراہی بھی بے اعتدالی کا نتیجہ تھی۔ یہودی علم میں اتنا کھوئے کہ نہ انہوں نے کسی کی تقلید کی ضرورت سمجھی، نہ کسی کو بڑا سمجھنے کی ضرورت سمجھی، حتیٰ کہ انہوں نے انبیاء کرام کی بھی ضرورت نہیں سمجھی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس راستے کی بے اعتدالی تھی۔ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے، اتنا انہوں نے غلو کیا کہ پھر انہوں نے شریعت کی پابندی کی بھی ضرورت نہیں سمجھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ یہ دونوں خرابیاں کن لوگوں کی تھیں؟ مسلمانوں کی، اور مسلمانوں میں ہی ہوتی ہے۔ شریعت میں غلو یا طریقت میں غلو؟ یہودیوں کے یہاں شریعت میں غلو، نصارہ کے یہاں طریقت میں غلو، محبت میں غلو، اور اسلام ان دونوں کے درمیان اعتدال کا نام ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے تم کو معتدل امت بنایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی عملی تفسیر سکھائی ہے کہ صراط مستقیم ایک علمی تفسیر ہوگی اس کی جو ابھی عرض کی گئی الفاظ میں، اور عملی تفسیر یہ ہے کہ اللہ سے یہ مانگو کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائیے، اللہ ہم سے وہ غلطی نہ ہونے پائے جو یہودیوں سے ہوئی عملاً، اور وہ غلطی بھی نہ ہونے پائے جو نصارہ سے ہوئی۔ یہودیوں سے جو غلطی ہوئی اس کے نتیجے میں وہ المغضوب علیہم کہے گئے، ان پر اللہ کا غضب ٹوٹا، وہ زیادہ بڑی غلطی تھی، اور نصارہ سے جو غلطی ہوئی وہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، انہوں نے صریح کفر کیا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ اللہ نے سنبھال نہ لیا ہوتا کہ کیا کہہ دیا ان لوگوں نے، انہوں نے کہا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اس پر تو آسمان پھٹ کر گر جاتا، اس پر تو زمین شق ہو جاتی۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ اللہ کسی کو بیٹا بنائے، اللہ تو خالق کائنات ہے۔ اس کی بنیاد پر ان کو الضالین کہا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے سکھایا، ایمان والوں کو سکھایا کہ تم اللہ سے یہ مانگا کرو، صرف علمی طور پر تمہارا جان لینا، واقف ہونا کافی نہیں ہے، عملاً تمہاری زندگی میں تمہارا ان دونوں غلطیوں سے بچا رہنا ضروری ہے۔ ان دونوں غلطیوں سے بچا رہنا، اسی کا نام ہے شریعت اور طریقت کی جامعیت۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائیے، سیدھے راستے پر چلائیے۔ اسی سیدھے راستے کے دو رخ ہیں، ایک ظاہر کے احکام، ایک باطن کی کیفیات۔ نہ ظاہر کے احکام میں غلو ہونے پائے، نہ باطن کی کیفیات میں غلو ہونے پائے۔ ظاہر کے احکام باطن کی کیفیات کے ساتھ ہوں، باطن کی کیفیات ظاہر کے احکام کے تابع ہوں۔ یہ ہے صراط مستقیم۔
صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر آپ کا انعام ہوا۔ کون ہیں وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ انبیاء کرام ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، اور ہر زمانے کے وہ صالحین ہیں۔ یہاں صالحین سے مراد علماء ربانیین ہیں۔ یہاں صالحین سے مراد وہ علماء ہیں جو شریعت اور طریقت کے جامع ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ ان سے بچائیے گا جو ادھر لڑک گئے یا ادھر لڑک گئے، ادھر کھسک گئے یا ادھر کھسک گئے۔ بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نے ہمیں ان لوگوں کے پیچھے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائی، ان سے استفادے کی توفیق عطا فرمائی، جن کو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے جامعیت کی یہ شان عطا فرمائی ہے، اور وہ بر صغیر میں علماء دیوبند ہیں۔ یہ میں کسی عصبیت کے نتیجے میں نہیں کہہ رہا ہوں، جو تحقیق کرے گا وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا۔ اور اگر علماء دیوبند کے متبعین سے بھی، ان کے پیچھے چلنے والوں سے بھی غلطی ہوگی تو غلطی ہی ہوگی وہ، اور اس کو غلطی ہی کہا جائے گا۔ اللہ ہر غلطی سے ہمیشہ حفاظت فرمائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاکید فرمائی، یوں نہیں کہا رہے، ان کی بیوی سے کہتے ٹھیک ہے تم کو تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے، عبادت ہی تو کرتے ہیں، اور تھوڑا سا برداشت کر لو، کچھ گھر کی ضرورتوں میں تھوڑی کمی آئے، روزہ ہی تو رکھتے ہیں نا، تھک جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں۔ نہیں، فرمایا تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، سویا بھی کرو، کھایا بھی کرو۔ انسان کے اندر بے اعتدالی آتی ہے، اسی لیے پوری زندگی اس کو کسی نگراں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ضرورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلی نہیں گئی، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ضرورت کے پورا کرنے کا انتظام فرمایا ہے۔ پوری زندگی انسان کو کسی نگراں کی ضرورت ہے جس کو وہ اپنے احوال اور اپنے کیفیات بتلائے، اطلاع دے، اور پھر اس کی ہدایات کا اتباع کرے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اپنے شیخ کے ساتھ رابطے کے 4 اجزاء ہیں: محبت، اطاعت، اطلاع، اتباع۔ محبت ہوگی تبھی تو کسی کے پیچھے چلے گا، اور کہنا ماننے کا جذبہ ہو۔ یہ محبت محض دکھاوے کی نہ ہو، جس محبت کے ساتھ اطاعت نہیں وہ محبت نہیں۔ محبت تو کہتے ہیں مگر محبت نہیں ہے اگر اطاعت نہیں ہے، تو محبت ہے پھر اطاعت ہے، ماننے کا جذبہ ہے، پھر برابر ایک مرتبہ صرف سن لیا کوئی بات نہیں، برابر تعلق، برابر رابطہ، برابر اپنے حالات کی اطلاع، اور اس اطلاع کے نتیجے میں جو تازی ہدایات ملی ان کا اتباع۔ یہ ضروری ہے، اس لیے کہ انسانی مزاج ایسا ہے، یہی تو امتحان ہے، اور یہ امتحان ہمارا آخری سانس تک ہے۔ انسانی مزاج ایسا ہے کہ بہت جلدی بے اعتدالی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارکہ مسجد سے متصل تھا۔ اس زمانے میں چھوٹی چھوٹی سی دیواریں ہوتی تھی، سادے سے دروازے ہوتے تھے، اتنا شور بھی نہیں ہوتا تھا جتنا آج کل ہوتا ہے، کنواں بھی بہت مضبوط تھے، دور تک کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، بعض صحابہ مسجد میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے، سب مخلص تھے، سب کے دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے لبالب بھرے ہوئے تھے۔ وہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت بلند ہے، کوئی بھی حضور کی برابری تو کر نہیں سکتا، لیکن بھائی قیامت کے دن حضور کے قریب ہوں گے تبھی کام چلے گا، حضور ہی تو کام آئیں گے نا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا، جس سے حضور خوش ہوں گے اسی کا تو بیڑا پار ہوگا قیامت کے دن، جس سے حضور ناراض ہوں گے اس کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔
تو بھائی حضور کا تو بہت بلند مقام ہے، وہ تو معصوم ہیں، معصوموں کے سردار ہیں، ہمیں حضور کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو ان میں سے ایک نے کہا میں تو اب ساری زندگی روزے رکھوں گا، ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، رات بھر عبادت کیا کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ آواز پڑی، آپ نے اس کا انتظار نہیں کیا کہ کسی اور وقت میں بلا کر کے سمجھا دوں، فوراً تشریف لائے۔ کیوں؟ مسئلہ بہت غلط رخ پر جا رہا تھا۔ یہی ہوتا ہے طریقت میں، بہت زیادہ شریعت کی نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں رک کر کے ایک بات عرض کر دوں، کچھ عرصہ پہلے ہم نے دارالعلوم دیوبند کے بہت ممتاز اور موقر استاذ اور میرے بہت مخلص اور جگری دوست حضرت مولانا سلمان بجنوری صاحب کو بنگلور اپنی خانقاہ میں بلایا۔ مولانا وہاں آئے تو بہت خوش ہوئے، اور سینکڑوں کی تعداد میں بالکل نوجوان اور نہایت اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں کو جب انہوں نے دیکھا، سنت کے مطابق شکل صورت، سنت کے مطابق لباس، راتوں میں اٹھ کر رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، اور ماشاءاللہ دنیا میں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں، اچھی اچھی جاب کر رہے ہیں، اچھی اچھی گاڑیاں ہیں ان کے پاس، اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا۔ تو مولانا بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے اپنے بیان میں اس خوشی کا اظہار کیا بہت غیر معمولی جملوں میں۔ میں بھی بازو میں بیٹھا تھا، میں نے ان کو بیچ میں روکا، مولانا ذرا رک جائیے، اور میں نے ان سے کہا مجمع میں لاؤڈ اسپیکر پر تاکہ سب لوگ سنیں، ہم نے آپ کو اسی لیے بلایا، آپ دیکھ رہے ہیں ان نوجوانوں کی کیفیات، اور میں بھی تو انہی کے ساتھ ہوں، بہت زمانہ ہو گیا، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ نہیں رہ گیا۔ یہ بہت تیز رفتار گاڑی ہے، اللہ کی محبت کی جو گاڑی ہوتی ہے نا، بہت تیز رفتار ہے، دنیا کی ساری گاڑیاں اس کے رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ بہت تیز رفتار گاڑی ہے۔ یہاں اللہ کی محبت تقسیم ہو رہی ہے، تو گاڑی جتنی تیز رفتار ہو اس کو اتنی ہی مضبوط بریک کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے آپ کو اسی لیے بلایا ہے، ہم اس تیز رفتار گاڑی میں مسلسل دارالعلوم دیوبند کا بریک رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے آپ کو یہ بلایا تعریف کرنے کے لیے نہیں بلایا، آپ یہ دیکھیں کہیں بے اعتدالی تو نہیں نظر آ رہی، اور اگر آپ کو کہیں غلو اور بے اعتدالی نظر آئے تو آپ بے تکلف ہمیں ٹوکیں، اور ہم بار بار آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے۔ آپ دیکھیں کہ کہیں ہم اپنے اکابر کے نہج سے ہٹ تو نہیں رہے۔ جب محبت کا غلبہ ہوتا ہے تو اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور فوری گرفت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ گرفت ہوا کرتی تھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہی گرفت ہوا کرتی تھی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ گرفت ہوتی تھی حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان بڑوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار نہیں فرمایا، اسی وقت نکل کر آئے۔ حالانکہ حضور کا عام معمول یہ تھا کہ اگر حضور کو کسی کمی کوتاہی کا علم ہوتا تھا تو عموماً حضور ڈائریکٹ نہیں ٹوکتے تھے، جب بیان فرماتے تھے ممبر پر تو عمومی لہجے میں فرماتے تھے ما بال اقوام یفعلون کذا، بھئی کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے، بس کہ جس کا مسئلہ ہے وہ سمجھ جائے، لیکن ڈائریکٹ نہیں ٹوکتے تھے۔ حضور معلوم تھا حضور کو سب نہایت مخلص ہیں، کسی کی دل شکنی نہ ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ آپ انتظار کرتے کہ میں جمعے کے خطبے میں اس کا تذکرہ کروں گا، کسی اور موقع پر اس کا تذکرہ کروں گا، عمومی طور پر تذکرہ کروں گا۔ فوراً آپ نکل کر کے آئے اور فرمایا تم لوگ کیا باتیں کر رہے تھے؟ اسی وقت ان لوگوں نے عرض کیا کہ حضور آپ تو بہت بڑے ہیں، آپ کا مقام تو بہت بلند ہے، ہم لوگ تو بہت کمزور ہیں، اور ہم سے کتنے گناہ اب تک ہوئے ہیں، اللہ نے فضل فرمایا، اللہ نے ہدایت دی، اب ہم لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا، یہ کہہ رہے تھے میں شادی بھی نہیں کروں گا، بال بچوں کا جھنجھٹ بھی نہ ہو، یہ کہہ رہے تھے کہ میں رات بھر عبادت کیا کروں گا۔ تو فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ نے تمہارے لیے مجھ کو نمونہ بنایا ہے؟ تم دیکھتے نہیں
کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور تم دیکھتے نہیں کہ میں نے شادی بھی کی ہے، اور تم دیکھتے نہیں کہ میں رات میں آرام بھی کرتا ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں. میں کامیابی میرے طریقے. یہ طریقت کو شریعت کا پابند بنانا. یہ چند جملے اس لیے عرض کیے گئے تاکہ کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو، کوئی یوں نہ سمجھے اس زمانے میں بعض لوگوں کیا یہ بھی بے اعتدالی ہے، ارے صاحب وہ شریعت والے ہیں، ہم طریقت والے ہیں. جو طریقت شریعت کی پابند نہ ہو وہ طریقت نہ اللہ سے قریب کرتی ہے نہ اللہ کے رسول سے قریب کرتی ہے، وہ دھوکہ ہے. اور جس شریعت کے ساتھ طریقت نہ ہو وہ شریعت صرف الفاظ کا کھیل ہے، اس سے حاصل کچھ نہیں ہے. علم نافع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع مانگنے کی ترغیب دی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ جی بھائی اطلاع یہ ہے کہ اوپر آواز نہیں جا رہی، جن سے اصل گفتگو ہو رہی انہی کے پاس آواز نہیں جا رہی. اب پوچھ لیجئے جا رہی ہے؟ اب جا رہی ہے؟ اللہ اکبر. اور اب تک کی جو بات نہیں سنی گئی اس کا کیا ہوگا؟ چلیں بعد میں ریکارڈ سنا دیجیے گا. یہ سب چیزیں پہلے سے چیک کر لیا کریں. جن کے لیے اصل حاضر ہوئے تو یہ شیطانی حرکت تھی، بات بولا تھی جی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا. دیکھیں اسی لیے قرآن اور حدیث کے سمجھنے میں جلدی نہیں کرنا چاہیے، علماء راسخین کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی دعا مانگنے کا حکم دیا تو کیا فرمایا؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. جی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. آپ اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ میرا علم بڑھا دیجئے. اس میں کوئی شرط لگائی اللہ تعالیٰ نے؟ کون سا علم؟ کوئی بھی علم. تو بظاہر تو یہی لگتا ہے نا، کوئی بھی علم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا مانگی تو یوں کہا اللہ کوئی بھی علم نہیں مانگتا میں آپ سے. علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم نافع ایک علم غیر نافع. اللہ میں صرف علم نافع مانگ رہا ہوں، علم غیر نافع نہیں مانگ رہا. تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے علم نافع مانگنے کا حکم دیا ہے، لیکن قرآن میں شرط نہیں ہے نا. اب ہر آدمی قرآن کا ترجمہ دیکھ کر کے قرآن سمجھ پائے گا؟ قرآن میں شرط نہیں ہے. قرآن نے مطلقاً کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اگر یہ مسئلہ مطلق ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شرط کیسے لگا سکتے تھے؟ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کی منشا کے مطابق تو کوئی بات نہیں کر سکتے. آپ فرما رہے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. اے اللہ جو علم غیر نافع ہے مجھے اس سے بچا کر کے رکھیے گا. اللہ کہہ رہے مانگیے، آپ کہہ رہے بچائیے، مجھے نہیں چاہیے. پتہ چلا کہ اللہ نے جس علم کو مانگنے کا حکم دیا ہے وہ علم نافع ہے، اگرچہ قرآن میں اس کی شرط ذکر نہیں کی گئی، لیکن اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وضاحت کے بغیر ہم قرآن کے معنی نہیں سمجھ سکتے. یہاں چونکہ یہ بات ذکر کر دی گئی اس لیے وضاحت سمجھ میں آ گئی. صرف انسان قرآن کا ترجمہ پڑھ کے یہ کیسے سمجھ سکتا ہے کہ اس کی کیا تشریح فرمائی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو آپ نے تشریح فرمائی ہے وہی قرآن کے معنی ہیں. آپ نے الگ سے کوئی بات نہیں کی، اس لیے کہ جس اللہ نے آپ پر قرآن اتارا ہے اسی اللہ نے آپ پر قرآن کی تفسیر اور وضاحت بھی اتاری ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. جب ہمارا بھیجا ہوا فرشتہ قرآن پڑھا کرے تو آپ اس کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھا کریں، اور قرآن کو جمع کرنا، قرآن کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس کے معانی و مطالب سمجھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. علم نافع کیا ہے؟ علم نافع وہ ہے جس کے نتیجے میں عمل صالح نصیب ہو. اور عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح اس عمل کو کہتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق کیے جانے والے اس عمل کو عمل صالح کہتے ہیں جس کے کرنے والے کا قلب صالح ہو.
اس جوڑ کو سمجھیے. علم نافع اس علم کو کہتے ہیں جس کے نتیجے میں عمل صالح نصیب، جس کے نتیجے میں عمل نصیب ہو. نہیں، اللہ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، اس کا علم ہو گیا. یہ علم نافع اس شکل میں نہیں ہے کہ بس اس کے نتیجے میں ہم نے نماز پڑھ لی. نہیں، یہ علم نافع تب ہوگا جب اس کے نتیجے میں ہم جو نماز پڑھے ہماری وہ نماز صالح ہو. اور نماز صالح کب ہوگی؟ جب نماز پڑھنے والے اور نماز پڑھنے والی کا قلب صالح ہوگا. قلب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان فی جسدکم لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. دیکھو تمہارے سینے میں، تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، وہ صالح ہو تو سارا جسم صالح ہوتا ہے، یعنی جسم سے نکلنے والے سارے اعمال صالح ہوتے ہیں، اور وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، یعنی سارے اعمال بگڑ جاتے ہیں. قلب صالح نہیں ہے تو نماز عمل صالح نہیں ہے، قلب صالح نہیں ہے تو روزہ عمل صالح نہیں ہے، قلب صالح نہیں ہے تو حج عمل صالح نہیں ہے، قلب صالح نہیں ہے تو زکوٰۃ عمل صالح نہیں ہے، قلب صالح نہیں ہے تو ذکر اور تلاوت عمل صالح نہیں ہے. اور قلب کا صالح ہونا یہی تو تزکیہ ہے، یہی تو طریقت ہے. تو شریعت و طریقت کا آپس میں جوڑ ہے. اللہ نے ہمارے بزرگوں کو یہ جامعیت نصیب فرمائی. بہت کافی پرانی بات ہو گئی. جس زمانے میں حرم میں بہت زیادہ مجمع نہیں ہوتا تھا عام دنوں میں، حج کے علاوہ یا حج کے بعد کچھ دنوں کے بعد، تو مجھے یاد نہیں ہے اس وقت کہ وہ حج کا سفر تھا یا عمرے کا سفر تھا. ہم لوگ حرم میں کعبے کے قریب بیٹھے ہوئے تھے. کچھ ہندوستانی طلباء بیٹھے تھے جو سعودی عرب کی بعض یونیورسٹیوں میں پڑھتے تھے، ہمارے اپنے مدارس کے فارغ، دارالعلوم دیوبند کے، ندوۃ العلماء کے، بعض دوسرے مدارس کے. تو بات چلی مختلف یونیورسٹیوں کے درمیان اور دارالعلوم دیوبند کے درمیان، وہ لوگ کچھ تقابل کرنے لگے. تو میں نے کہا تم لوگ دارالعلوم کی بڑائی کیا سمجھتے ہو؟ دارالعلوم کی بڑائی عمارت کی بڑائی نہیں ہے. دارالعلوم کی بڑائی طلباء کی تعداد کی زیادتی نہیں ہے. دارالعلوم کی بڑائی طرح طرح کے بہت سارے کورس نہیں ہیں. دارالعلوم کی بڑائی علم و عمل اور شریعت اور طریقت کی جامعیت ہے. تم پوری دنیا میں چلے جاؤ تمہیں اور کہیں یہ جامعیت نہیں ملے گی. کہیں ادھر غلو ملے گا، کہیں ادھر غلو ملے گا. یہ ہے عظمت، یہ ہے بڑائی. اور اس پر ہمیں فخر نہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کا چاہتے ہیں انتخاب فرماتے ہیں. اللہ نے اس دور میں اپنے ان منتخب بندوں کا انتخاب فرمایا جن کے پیچھے ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائی. لیکن حقیقت میں یہ جو کمال اللہ تعالیٰ نے ہمارے بڑوں کو عطا فرمایا اور وراثت میں ہم کو ملا، اللہ ہمیں اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنی بہنوں سے بھی یہی بات عرض کروں گا، جو بچیاں یہاں پڑھتی ہیں، میں ان سے بھی یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے علم نافع مانگنا چاہیے. اور علم نافع وہ ہے جس کے نتیجے میں عمل صالح کی توفیق ملے، اور عمل صالح وہ ہے جس کے کرنے والے کا قلب صالح ہو. اس لیے علم کے ساتھ ساتھ قلب پر محنت بھی ضروری ہے. علم کے ساتھ ساتھ قلب کو صالح بنانے کی بھی ضرورت ہے. اور میں دعا کرتا ہوں مولانا کے لیے جنہوں نے تعارف کرایا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. میں بالکل خالی ذہن یہاں آیا تھا، کچھ اور کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوئی. انہی کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے تعارف میں ایک جملہ ایسا کہلایا جس کی وضاحت میں اللہ نے یہ باتیں کہنے کی توفیق عطا فرما دی. وقت کم ہے، اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی کامل اخلاص نصیب فرمائے اور سننے والوں کو بھی کامل اخلاص نصیب فرمائے. اور جو باتیں کہی گئی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے رہبری کا ذریعہ بنا دے، ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اللہ اس مدرسے کو بھی انتہا قبول فرمائے، یہاں پڑھنے والوں کو، پڑھانے والیوں کو، پڑھنے والیوں کو، اور تعاون کرنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو، ان گھر والوں کو جن کے یہاں کی بچیاں آتی ہیں، جو تعاون کرتے ہیں بچیوں کے ماں باپ کو. اللہ سب کو بھی انتہا قبول فرمائے. باقی بھی جو حضرات تشریف لائیں اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. اور اللہ ہم سب کو یہ جامعیت نصیب فرمائے تاکہ
موت کے وقت اللہ ہمیں کلمے والی موت نصیب فرمائے، اپنی رضا والی موت نصیب فرمائے۔ یہی سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ہم لوگ کیا سمجھتے؟ حضور کہہ رہے ہیں میری سنتوں کو مضبوطی سے پکڑو، تو سنت کیا ہے؟ سو ایسے، جاگو ایسے، مسجد میں ایسے جاؤ ایسے، یہ بھی سنت ہے۔ ایسے کھاؤ ایسے پیو، یہ بھی سنت ہے۔ لیکن اصل سنت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جامعیت کے ساتھ اللہ کے دین پر عمل کیا، قلب کی جن کیفیات کے ساتھ عمل کیا، ہمیں ان کیفیات کا کچھ حصہ نصیب، ہمیں وہ جامعیت نصیب ہو، یہ اصل میں سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہی سنت ہے حضرات خلفائے راشدین کی، اور حضور نے اپنی سنت کے ساتھ خلفائے راشدین کی سنت کا ذکر کر کے یہ بتلا دیا کہ سنت کا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تو اس زمانے میں جو ہمارے اکابر ہیں، جو ہمارے مشائخ ہیں، ہم ان سے اس جامعیت کو لیں، ان سے اس جامعیت کو سیکھیں، یہ منشا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔